نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم زکوٰۃ کورس کا آج سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے، یعنی کون کون سے ایسے اموال اور ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف پیسوں پر ہی فرض ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ قابل زکوٰۃ چیزیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی ہیں، جانور اور پیداوار۔ تو چونکہ وہ ہمارے باس میں شامل نہیں ہیں، عمومی طور پر جو مسائل ہوتے ہیں وہ انہی 4 کے ساتھ ہی متعلق ہوتے ہیں، انہی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو بحث ہوگی وہ انہی 4 کے بارے میں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ سونے پر فرض ہے۔ اب وہ سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ سکوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اینٹوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ برتن کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ سونا چاہے جس مقصد کے لیے بھی ہو، بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، حج کے لیے رکھا ہوا ہے، یا اور کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جس مقصد کے لیے بھی آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے تو وہ اگر صاحب یعنی مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تفصیلی بحث بھی انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی کہ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور سونے کے ساتھ پیسے ہوتے ہیں، مال تجارت ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ چاندی ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا جو الگ الگ نصاب ہے وہ نصاب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع صرف یہی ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2 چاندی۔ قابل زکوٰۃ چیزوں میں دوسرا نمبر وہ چاندی کا ہے۔ چاندی بھی آپ کے پاس جس شکل میں بھی موجود ہو اور جس مقصد کے لیے بھی موجود ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3 تیسری چیز قابل زکوٰۃ چیزوں میں وہ ہے نقدی۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ بھی اگر نصاب تک پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت آپ کے پاس ہے، کاروبار ہے، اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ مال جس کو آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی تفصیلی بحث ہم آگے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آپ کے سامنے سونا اور چاندی کی مکمل تفصیل تو آ گئی ہے۔ اب ہم نقدی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ صرف گھر میں، یعنی وہ کن کن شکلوں میں انسان کے پاس ہوتا ہے، تو ان کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ نقدی کی مختلف صورتیں،
سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ بینک میں ہے، کہ آپ کا پیسہ ہے بینک میں اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو لہذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ کے پاس ہے، گھر میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح نقدی پیسوں کی جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس امانت ہے، یعنی آپ نے پیسہ کسی کے پاس امانت رکھوایا ہے، تو لہذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4 شیئر یا بانڈز کی صورت میں ہے، پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں ان کی شکل میں آپ کے پاس پیسہ ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5 کمیٹی میں جمع کی ہوئی رقم، آپ کمیٹی ڈال رہے ہیں اور آپ نے بی سی میں پیسے جمع کروائے ہیں، آپ کی بی سی ابھی تک نکلی نہیں ہے، تو جتنے پیسے آپ نے جمع کروائے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے اور آپ نے 5 بی سی جمع کروا دیے، تو 50,000 روپے ہو گئے، تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا، لہذا اس رقم کو بھی شمار کریں گے زکوٰۃ کی حساب میں۔ اسی طرح اگر آپ نے کمیٹی لے لی تو اس کی کیا صورتحال ہوگا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ انشاءاللہ اس کو بھی آگے جب زکوٰۃ کی منفی کی جانے والی صورتوں کو بیان کریں گے تو وہاں پر اس کی تفصیلی بحث آئے گی۔ نمبر 6 حج یا شادی کے لیے جمع کیا ہے، مثال آپ نے پیسہ جمع کیا ہے حج کرنے کے لیے یا بچوں کی شادی کرنے کے لیے، تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے حج کرنے کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا ہے، تو آیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، لہذا وہ بھی نقدی کی ایک شکل ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 7 غیر ملکی کرنسی کی صورت میں ہے، مثال آج کل جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ڈالر اور اسی طرح غیر ملکی کرنسی اوپر جا رہے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ڈالر خرید کر یا غیر ملکی کرنسی خرید کر رکھ دیتے ہیں، یا بعض لوگوں کا یہ ایک مستقل ایک کاروبار ہے، تو غیر ملکی کرنسی جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی نقدی میں شمار کر کے زکوٰۃ میں حساب کیا جائے گا۔ نمبر 8 واجب الوصول قرضے، یعنی ایسے قرضے جن کو آپ نے دیا ہے، لوگوں کو آپ نے قرضہ دیا ہے، تو لوگ آپ کے مقروض ہیں، تو ان قرضوں کی ملنے کی امید ہے، تو ان کو بھی نقدی میں شمار کیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے قرضے جن کی سرے سے ملنے کی امید نہ ہو تو ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب مل جائے گا تو تب ان میں سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ نمبر 9 انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم، بعض لوگ انشورنس پالیسی میں پیسے جمع کرواتے ہیں، تو لہذا آپ نے جتنے پیسے انشورنس پالیسی میں جمع کروائے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے اس میں شمار کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان 9 صورتوں میں نقدی آپ کے پاس ہوتا ہے، تو چاہے وہ بینک میں ہے، چاہے وہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوایا ہے یا گھر میں رکھوایا ہے یا کمیٹی میں جمع کروایا ہے یا غیر ملکی کرنسی کی صورت میں ہے یا واجب الوصول قرضے ہیں یا انشورنس پالیسی میں جمع کی ہوئی رقم ہے، ان تمام پیسوں کو ان تمام پیسوں کے آپ مالک ہیں، تو لہذا زکوٰۃ کے حساب کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں گے اپنے پیسوں کا حساب کریں گے تو ان 9 چیزوں کا بھی آپ نے حساب کرنا ہے۔ ان تمام پیسوں کو جمع کر کے مجموعی جتنی مالیت آپ کے پاس بنے گی اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو لہذا تو یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں آپ کے سامنے آ گئیں آج کے سبق میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے عام طور پر۔
نمبر 1 سونا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ نمبر 2 چاندی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ اور نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت کی انشاءاللہ تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔